أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسولنا المعظم صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين اللہ سارے مل کے یا رسول اللہ علی یا اللہم صلی علی محمد اگر زحمت ہو تو جو آپ پیچھے ہیں وہ اگر آگے آ جائیں گے تو مجلس کا ماحول اچھا ہو جائے گا پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے لحمت کریں جی مولا کی مجلس ہے اس آپ کے آگے بڑھنے کے صدقے میں شاید مولا آپ کی حاجت کو پورا کر دیں ایک صلوات سارے پڑھیے محمد و آل محمد جی جو احباب تشریف لائے ہیں اللہ کرے پاک بطول کا صدقہ ان کی تمام وہ حاجتیں جو ان کے دلوں میں ہیں مالک پوری فرمائے ایک مرتبہ پھر بھی ان کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں بزرگان گرامی واجب الاحترام مومنین کرام پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری اور آپ کی زیارت کا شرف مل رہا ہے یہ بابرکت اور پر نور چہرے کہ جو ولایت آل محمد کے نور سے منور ہیں حاضری کا موقع ہے آپ کے مزاج سے آشنائی نہیں ہے بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جو خیرات نجف کے والی کی بارگاہ سے مانگ کے لایا ہوں وہ آپ تک پہنچا کے چلا جاؤں بہت مہربانی بہت شکریہ آپ سلامت رہیے آپ کے بچے سلامت رہیں میں نے آپ کی خدمت میں جو فرمان ذیشان نقل کیا ہے
وہ کوئی شیعہ سنی ایسا مسلمان بچہ نہیں جس کو یاد نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ فرمان یاد نہیں اسے محمد کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسے نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو اتنا بے نیاز ہے، جو اتنا بے پرواہ ہے کہ جس کو نہ نبی سے کوئی غرض ہے نہ نبی کے حسین سے کوئی واسطہ ہے، اس کے اسلام سے نبی علیہ السلام کو بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی کائنات ایک عجیب فرمان فرما کے دنیا سے چلے گئے، اور 1400 سال ہو گئے علماء، ذاکرین، خطباء، واعظین، علماء آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس طرح اللہ کا قرآن جتنی مرتبہ پڑھو تازہ ہوتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلام بھی ہر مرتبہ تازے ہوتے ہیں۔ یہ سارے بولو حیدری، یہ سلامت رہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، لوگو حسین مجھ سے ہیں اور میں، بولیے گا، گونگے بن کے مجلس نہیں بنا، آل محمد قبرستان نہیں، ذکر آل محمد کا گلستان ہے۔ صلوات سارے پڑھیے گا مل کے آخری بندے تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ قبلہ پہلے میں پوری کائنات کو دعوت فکر دیتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فرمان کو سمجھنے سے پہلے یہ تو سمجھو فرما کون رہا ہے؟ جسے معرفت مصطفیٰ ہی نہیں، اسے کیا پتا مصطفیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جسے پتہ ہی نہیں محمد کون ہے؟ محمد وہ ہستی ہے کہ ساری کائنات پہ واجب ہے اللہ سے محبت کرے، اور اللہ جس سے محبت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جیو بکھر کے نہیں، ٹوٹ کے نہیں، سارے علی کا نام بلند کر کے حیدری، آپ سلامت رہیں، بکھر کے نعرہ نہیں۔ نعرے کی شان یہ ہے کہ بندے یا نہ مارو، اکٹھے مارو یا چپ کر کے سنو، میں جناب دی خدمت ہے جیڑی نوکری پیش کران کر کے چلا جا۔ اللہ اکبر، جیو سلامت رہو یا رسول اللہ۔ یا علی آپ کی محبتوں کو میرا کروڑوں سلام ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ توجہ فرمانا، کسی بندے نے ایک واقعہ آگے درمیان میں سنا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے، توجہ فرمائیے گا، مسجد سے نکلے، ایک شخص آگے گھوڑا لے کے آ رہا تھا، بدو تھا، عربی تھا، دیہات سے آ رہا تھا مدینے کی طرف۔ نبی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ وہ جانتا نہیں تھا یہ شخص کون ہے۔ نبی نے کہا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو تو میں خریدار ہوں، مجھے بیچ دو، قیمت کتنی ہے؟ اس نے قیمت لگا دی، میں فرض کر رہا ہوں 6 دینار۔ اس نے کہا جی 6 دینار میں اپنی طرف سے فرض کر رہا ہوں، توجہات ہے نا قبلہ، کہ 6 دینار اس کی قیمت ہے۔ نبی نے کہا ادھر ہی کھڑے رہنا، وہ سامنے میرا گھر ہے، میں ابھی گیا قیمت لے کے آیا، یہ گھوڑا میرا ہوا اور قیمت تیری ہو گئی، میں ابھی لے کے آیا۔ پیچھے کچھ اور بندے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی کام ہو رہا تھا، آ کے پوچھا بندہ خدا یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ جو شخص مسجد سے نکلے تھے نا، وہ جو نورانی ریش والے، وہ جو خوبصورت چہرے والے، وہ جو اول لیل والی زلفوں والے، وہ جن کی کالی کملی پڑی ہوئی تھی، وہ جیسے جیسے عزت و وقار سے چلتے آ رہے تھے، انہوں نے میرا حال دیکھا اور پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا گھوڑا بیچنے آیا ہوں۔ کہا گھوڑا میرا ہوا، 6 دینار میں لے کے آتا ہوں۔ تو جب بندے نے سوچا نبی نے گھوڑا خریدا ہے، کوئی عام گھوڑا تو ہوگا نہیں، کہا اگر میں 10 دوں تو، نہیں فرمائی توجہ، اگر میں 10 ادا کر دوں تو گھوڑا، اس نے کہا جی مجھے قیمت چاہیے، آپ 10 دے دیں مجھے کیا لگے؟ کہا بس ٹھیک ہے یہ لو 10 دینار اور گھوڑا ہوا میرا۔ اچھا غور فرمانا، تاریخی ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں، بالکل حوالہ میری ذمہ داری ہے، ہر بندہ توجہ میری جانب رکھے۔ قبلہ اتنی دیر میں نبی کائنات لے کے آئے، اپنی بارگاہ مقدس سے نکلے اور 6 دینار دیکھا تو لوگوں کا ہجوم ہے۔ کہا یہ لو اپنے 6 دینار۔ اس نے کہا جی کون سے 6 دینار؟ غور فرمایا جی کون سے 6 دینار؟
کہا وہ گھوڑے والی جو بات تیرے میرے درمیان ہوئی تھی، اس نے کہا جی کون ہے جو کہے میں نے تو اس بندے کو 10 دینار کا بیچا ہے، اور یہ 10 دینار پہ میرے پاس کتنے گواہ موجود ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے 10 دینار پہ اس کو بیچا ہے، 10 دینار اس سے لیے ہیں۔ اس نے کہا جی اگر آپ کے ساتھ میری کوئی بات ہوئی ہے تو آپ بتائیے، آپ گواہ لے کے آئیے، اور فرمانا آپ گواہ لے کے آئیے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ آگے ہے، آپ گواہ لے کے آئیے۔ اب ظاہر نبی کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کوئی ہے جو میری گواہی دے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کہتے ہیں جب تک دیکھا نہ ہو گواہی ہو نہیں سکتی، یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کا اور اس کا کوئی معاملہ ہوا ہو۔ اتنے میں ایک صحابی اور نکلے، نبی کا خادم نکلا مسجد النبی سے، آ کے جھیڑا دیکھا، جھگڑا دیکھا، کہا یا نبی اللہ کیا ہے؟ نبی نے ماجرا بیان فرمایا، کہا یہ گھوڑا میں نے خریدا تھا، میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گواہ میں ہوں، توجہ نہیں فرمائی، آپ کا گواہ میں ہوں۔ نبی نے کہا یہ بھی موجود نہیں تھے، تو بھی موجود نہیں تھا، تو میرا گواہ بنا کیسے؟ اس نے نبی کے قدموں کو چوم کے کہا یا رسول اللہ اے زہرا کے مقدس بابا میں نے کوئی اللہ کو دیکھا تھا؟ نہیں توجہ فرمائی، ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ زہرا کے بابا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے کہا کوئی عاقبت ہے، میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی نہیں، آپ نے کہا ہے تو میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے کہا جہنم ہے تو میں نے کہا ہے۔ میں اتنا بڑا گھوڑا، اتنا بڑا اللہ آپ کے کہنے پر مان گیا، یہ چھوٹا سا گھوڑا آپ کے کہنے پہ نہیں مان سکتا۔ وہ نبی جو جملہ ہے، نبی ہے کون؟ پہلے معرفت حاصل کرو، مصطفیٰ ہے کون؟ وہ مصطفیٰ کہ جب تک مصطفیٰ نہ ہو نہ تجھے اللہ مل سکتا ہے نہ تجھے دین مل سکتا ہے۔ کہ قرآن کیا ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا مولانا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے قرآن میرے سرانے کے نیچے رکھ دیا تھا؟ ہے کوئی بندہ ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ جبرائیل نے ڈائریکٹ اس سے ملاقات کی تھی؟ نہیں جناب، کوئی جبرائیل کسی بندے سے ملاقات نہیں کرتا، کوئی فرشتہ کسی بندے سے ملاقات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ایک فرشتے کا کہا ہے وہ ملاقات کرے گا، اس کے نیڑے کوئی نہیں جانا چاہتا، ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ ملک الموت سے دور ہی رہنا چاہتا ہے، اور تو کوئی فرشتہ ملے گا نہیں، ملے گا فقط ایک ملک الموت، او دے نیڑے ایسا جانا نہیں۔ غور ہے تو قبلہ جو اگر وہ مل گیا تو پھر ہم نہیں، پھر کوئی اور عبادی ہوگی۔ توجہات بزرگان گرامی نے فرمائی، کروڑوں سلام ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ کا نبی وہ نبی ہے کہ فرشتے جس کے گھر کی غلامی کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ملائکہ جس کے گھر کی چکیاں چلائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج مسلمان اپنی داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ آج مسلمان مسجد کی لمبی لمبی قطاروں اور لمبی لمبی نمازوں کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ ہم یہاں پہ امام الجماعت ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ نے کسی مسلمان کو قرآن سنایا نہیں، کسی کے پاس جبرائیل آیا نہیں ہے۔ میرے بھائی قرآن محمد کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملوں کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی مقدس زبان۔ اور فرمانا، کتنے سلام کروں میں مولا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا اعتماد ہے اللہ کو اپنے مصطفیٰ پر کہ اپنے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ مقدس کو، یہ نبی کا معیار ہے، اپنی ہی زبان کے الفاظ کو جسے کہہ دے یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، جسے کہے حدیث یہ حدیث ہے۔ بھائی جان، قرآن کس کی زبان سے نکلا ہے؟ مصطفیٰ کی زبان سے۔ حدیث کس کی زبان سے نکلی ہے؟ مصطفیٰ کی زبان سے۔ تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ کی مقدس زبان سے نکلے، حدیث بھی سرکار کی زبان سے نکلی۔ آپ اور میرے سامنے قرآن کی آیت لکھی ہو، نیچے حضور کی حدیث لکھی ہو، کوئی بندہ ہے جو فرق کر سکے
سکے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، نہ میرے بھائی، جیسی عربی حدیث ہے ویسی عربی قرآن ہے، نہ تیرے میرے میں کوئی جرت ہے کہ ہم اس میں فرق کر سکیں قرآن کی کون سی آیت ہے اور حدیث کون سا جملہ ہے۔ یہ نبی کا اعتماد ہے، یہ مقدس نبی پہ اطمینان ہے۔ نبی نے اپنے ہی لفظوں میں کسی کو قرآن کہہ دیا، کسی کو حدیث کہہ دیا۔ بھائی جان توجہ فرمانا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بولنا ہے۔ اگر چاہتا تو ہر ایک کی سرہانے ایک قرآن رکھ دیتا، رکھ سکتا تھا یا نہیں؟ بولنا اللہ کی قدرت میں تھا یا نہیں؟ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ ہر ایک کو فرشتہ ملا دے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ ہر ایک کو قرآن سنا دے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ لکھا ہوا قرآن ہر ایک کے سرہانے کے نیچے بھیج دے۔ لیکن اللہ بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے جس مسلمان کو منہ ہی نہیں لگانا چاہتا، وہ مسلمان مصطفیٰ کو ہٹائے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جا سکتا ہے؟ سارے بولو حیدری۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن مصطفیٰ، تمہاری میری نماز مصطفیٰ، یہ مسجد اعتماد مصطفیٰ، یہ اعتقاد بر توحید اعتماد مصطفیٰ ہے، یہ قرآن کی عظمت اعتماد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ ہے کہ جس کی زبان پہ شک کرنے والے کو مصطفیٰ نے نہیں، اللہ نے مخاطب کر کے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خبردار کوئی محمد کی زبان پہ شک نہ کرے، میں اللہ جب تک وحی نہ بھیجوں اس کی زبان حرکت ہی نہیں کرتی ہے۔ غور فرمانا، جس کی زبان مقدس کے نکلے ہوئے لفظوں کی گواہی اللہ قرآن میں دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ بولتا ہی نہیں، یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک میری منشا نہ ہو، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ جو نبی اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی کی ہر بات اللہ کی بات، نبی کی ہر کلام اللہ کا کلام، نبی کا ہر کام اللہ کا کام۔ یہی وجہ ہے اگر مصطفیٰ نے کہیں کنکر مارے ہیں تو اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ آپ نے کنکر نہیں مارے، یہ اللہ کنکر مار رہا ہے۔ بڑی توجہات ہیں، مولا سلامت رکھے بھائیوں بزرگوار جہاں تشریف فرماؤ۔ سارے بولو حیدری۔ مصطفیٰ تو جو غور طلب جملہ ہے وہ یہ ہے، مصطفیٰ کو معمولی ذات نہ سمجھنا، مصطفیٰ کو اپنے جیسی ذات نہ سمجھنا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا چھوٹا بھائی مت سمجھنے لگنا۔ مصطفیٰ اور ہے، امت اور ہے، مصطفیٰ وہ ہے، اس کا بیٹھنا اللہ کی مشیت، اس کا اٹھنا اللہ کی مشیت، اس کا بولنا اللہ کی مشیت، اس کا کھانا پینا اللہ کی مشیت۔ اگر مصطفیٰ گھر میں ہو تو اللہ کی مشیت، اگر مصطفیٰ سفر میں ہو تو اللہ کی مشیت، اگر کسی سے صلح کرے تو اللہ کی مشیت، اللہ کا رسول اگر کسی سے جنگ کرے تو یہ اللہ کی مشیت، اگر کسی کو کندھے پہ سوار کر لے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اگر کسی کے کندھے پہ سوار ہو جائے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ سلامات۔ اللہم صلی علی محمد مصطفیٰ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل۔ مصطفیٰ کا ہر کام مشیت پروردگار ہے۔ وہ مصطفیٰ جس کا یہ مقام ہے وہ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں مصطفیٰ حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، وہ جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ جو حدیث آئی ہے تو یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا ہر شیعہ سنی مکتب اور ہر حدیث کی کتاب کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے اور یہ صحیح سند حدیث ہے۔ اگر یہ صحیح سند حدیث ہے تو پھر مان لو مصطفیٰ کا فرمان نہیں، اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ حسین نبی سے ہو اور نبی حسین سے ہو۔ گھبرا کے نہیں بولنا، بندے سارے بولو، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ نبی حسین سے ہو۔ غور فرمانا، یہ سمجھنے کے لائق بات ہے کہ اگر نبی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام جو خدام رسول ہیں، ہمارے کروڑوں سلام، ان کی عظمت ہر ایک انسان سے بالا تر ہے۔ جو نبی کا صحابی ہو، جو نبی کا وفادار ہو، جو نبی کا جانثار ہو، جو نبی کا امتی ہو، جو نبی کے اوپر اپنی جان فدا کر دے، نبی کو چھوڑ کے نہیں جائے، نبی پہ جان فدا کر دے، وہ صحابی ہے، اس کو کروڑوں سلام ہے۔ ہماری مجال نہیں اس کے سامنے، لیکن یاد رکھنا نبی نے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کے بارے میں فرمایا کہ منا اہل البیت، یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلمان کا مرتبہ صحابہ سے بہت بلند ہے، کیونکہ باقی سب لوگ صحابی ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ غور فرمانا، سلمان اہل بیت میں سے ہے، بڑا مقدر ہے، بڑی رحمت ہے نبی کی، بڑا کرم ہے مصطفیٰ کا کہ صحابہ ہونا بھی کوئی کم عظمت نہیں ہے، نبی کا صحابی ہونا کوئی کم مقام نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو اٹھا کے اہل بیت بنا لینا یہ بڑی عظمت کا مقام ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سلمان میں سے ہوں، یہ فرمایا ہے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم سلمان میں سے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات سارے پڑھیے نبی کی ذات مقدس۔ بہت محبت سلامت رہیے۔ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا کہ تمہید پر تمام بزرگان نے غور فرمایا، اور جملہ جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس پہ پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر بندے کی توجہ کا طالب ہوں۔ بزرگان گرامی غور جانب میری رکھیے گا، اللہ نے صحابہ کا بڑا مرتبہ بنایا، لیکن صحابی ایک عام آدمی، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کتب ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی سید ہو، کوئی ہو، اس کا مرتبہ نبی کے صحابی جیسا نہیں، اور نبی کے صحابی اہل بیت جیسے نہیں۔ یہ جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کا مرتبہ آخری مرتبہ ہے کہ جو کوئی انسان صحابی بنتا ہے وہ صحابی عظمت پاتا ہے۔ میں مولوی بنا، میرا بھائی نادر جس کے حکم سے مجھے آپ کی خدمت میں حاضری دینا پڑی، میرے عزیز میرے محترم بھائی ہیں، تو انہوں نے پڑھا تو مولوی بنا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو مولوی نہیں بنے؟ بھئی مولوی بننا پڑتا ہے، اللہ نہیں بناتا۔ غور فرمانا، مولوی بننا پڑتا ہے، مدرسے جاؤ، مدرسے جا کے کچھ دین کا علم حاصل کرو تو پھر بندہ مولوی بن گیا۔ ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، اللہ کسی کو ڈاکٹر بنا کے، غور فرمائیے گا، پروفیسر بننا پڑتا ہے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، پروفیسر بننا پڑتا ہے، تھانے دار بننا پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی منصب حاصل کرنا ہو تو انسان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اگر انسان حاصل نہ کرے تو اسے وہ منصب نہیں مل سکتا۔ صحابی بننا پڑتا ہے،
اللہ کا نبی کسی کے گھر میں جا کے کسی کو صحابی نہیں بناتا. اگر اویس کو بھی آنا پڑے تو کرن کی پہاڑیوں کو طے کر کے آنا ہوگا تب صحابی ہے، ورنہ صحابی نہیں ہو سکتا. جو صحابی نبی کی بارگاہ میں نہیں آیا وہ صحابی نہیں کہلاتا. نبی کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں خود صحابی بنتے ہیں، اللہ نہیں بناتا. توجہ فرمانا. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نبی بناتا ہے. نبی کوئی خود نہیں بنتا. بندہ مدرسے داخل ہویا، ایسا ایسا مولوی بن گیا، ایسا ایسا مجتہد بن گیا، مجتہد کے بعد کہے جی میں اب صحابی بن گیا ہوں اور اب میں تھوڑا تھوڑا نبی ہو گیا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے جی آج کے دور میں اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور دعوی نبوت کا معجزہ نہ دے سکے تو ساری کائنات پہ واجب ہے متفقہ طور پر اس پہ لعنت کرے، کیونکہ نبی بنا نہیں جاتا، نبی اللہ بنا کے بھیجتا ہے. اسی لیے تو ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہا تھا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. غور فرمانا. تو اپنے نبی کو کروڑوں سلام بھی کرو اور اپنے عقیدے کو درست بھی کرو. سارے نبی میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں. جب مصطفیٰ کا امتی ماں کی گود میں اعلان کر رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں تو جو اس کا بھی آقا ہے وہ 40 سال کیوں ادھر ادھر بھٹکتا رہے؟ نہیں میرے بھائی. جب امتی میرے مولا کے، نوکر میرے مولا کے نبی بن کے آتے ہیں تو جو سب کا سید الانبیاء ہے، جو سب کا سردار الانبیاء ہے، جو ختم المرسلین ہے، جو احمد مجتبی ہے، وہ جو سید الرحمت العالمین ہے، وہ جو ختمی المرتبت ہے. ختمی المرتبت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں رتبے ختم ہو جائیں. توجہ ہی نہیں فرمائی. جہاں رتبے ختم ہو جائیں وہ مصطفیٰ ہے. جہاں آگے کوئی رتبہ نہ ہو. جب معراج پہ گئے نا مصطفیٰ تو چوتھے آسمان پہ قرآن کی آیت کہ اے میرے محبوب یہ سارے نبی اکٹھے ہو گئے اور نبی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی نماز. اور اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح. تو یہ سارے کے سارے انبیاء کی ملاقات معراج کی رات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ہوئی؟ چوتھے آسمان پر. سارے نبی ہوئے چوتھے آسمان پر. نبی گئے ساتویں آسمان سے آگے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل بھی رک گیا. غور فرمانا. فرشتے پیچھے، انبیاء پیچھے، سب کچھ پیچھے. نبی گیا آگے، عرش پیچھے، نبی آگے، کرسی پیچھے، محمد آگے، لوح و قلم پیچھے، مصطفیٰ آگے، جبرائیل و میکائیل پیچھے، مصطفیٰ آگے، آدم پیچھے، مصطفیٰ آگے، نوح پیچھے، مصطفیٰ آگے، ابراہیم پیچھے، مصطفیٰ آگے. کعبہ قوسین او ادنا کہ کعبہ قوسین کی منزل آ گئی. اب مقام وہ تھا کہ یہاں مصطفیٰ تھا، آگے پردہ تھا. اب پردے کے اندر کون تھا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. بس اللہ نے یہ کہا پردہ کے اندر جو تھا وہ آیت کبریٰ تھی. بس ایک بات تھی، اللہ نے اس مقام پہ اگر علی ابن ابی طالب کا لہجہ اختیار کر کے مصطفیٰ سے بات کی ہے تو یہ عظمت علی ابن ابی طالب ہے. بڑی توجہ سے جی آپ سلامت. یہ مجھے پتہ لگ گیا نعرے تسی چنگے مار لیندے ہو. سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. جی جی سلامت رہو. اللہ نے نبی بنائے ہیں، نبی بنے نہیں. صحابی کیوں؟ توجہ. صحابی اور نبی برابر ہوتے ہیں جی؟ بولو شیعہ سنی میرے بھائی. صحابی اور نبی برابر؟ صحابی بنتا ہے، نبی بنایا جاتا ہے. صحابی بنتا ہے، نبی بنایا جاتا ہے. صحابی جتنا بڑا جلیل القدر ہو جائے، غور جی، صحابی جتنا بڑا جلیل القدر ہو جائے، صحابی آخر غیر معصوم ہے. اور نبی جتنا بھی چھوٹے درجے کا ہو آخر معصوم ہے. توجہ چاہتا ہوں، آخر معصوم ہے. اللہ نے انبیاء کو درجات دیے ہیں جی.
तीसरे सपारे की पहली आयत तिलका रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, कि हमने रसूलों को बाज़ पे फजीलत दी है। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने अपने बनाए हुए बराबर नहीं रखे। हैरानगी की बात है, मुसलमान अपने बने हुओं को बराबर कह रहा है। नहीं, रुतबे अगर ना हो तो निजाम नहीं चल सकता। ये पुलिस वाले सारे बराबर होते हैं, सारे बोलो यार। ये फौज वाले सारे बराबर होते हैं, ये प्रोफेसर लोग, ये पढ़ाने वाले सारे बराबर होते हैं, ये एजुकेशन वाले सारे बराबर होते हैं। आपकी किसी हुकूमत का कोई इदारा बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी के सहाबी सारे बराबर हो गए? नहीं मेरे भाई, वहां भी दर्जात है, दर्जात है। किसी कोई 9वें दर्जे पर, कोई 10वें दर्जे पर, सलमान मिन्ना हलल बैत, इनमें भी दर्जे। मैं अर्ज कर रहा हूं जो अल्लाह ने बनाए हैं वो बराबर नहीं। खुदा कुरान में अपने मासूम बना के भेजे हुए नबियों के बारे में कहता है, तिलका रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, हमने बाज रसूलों को बाज पे फजीलत दी है। कुछ नबी हैं, कुछ रसूल हैं, कुछ उलिल अज़्म हैं। हजरत इब्राहिम इमाम है और हजरत रसूल करीम खत्मुल मर्तबत है। जी मेरी तकरीर का जिस मकसद के लिए मैंने ज़हमत और मेहनत की वो ये जुमला है जो मैं कहने जा रहा हूं। बराए मेहरबानी इधर उधर तवज्जो नहीं रखेंगे। अगर आपने मेरी ये बात ना सुनी तो गोया आपने मेरी तकरीर पूरी सुनी कोई नहीं। मौला आपको इज्जत दे, सलामत रहे। ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं इस मकसद के लिए मैंने साके अज़हान को आमादा किया है। मैं आपकी मयारे समाज से वाकफ नहीं था, मैंने अपनी मेहनत करके खैरात आप तक पहुंचाना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों जो आखिर तक मौजूद है, अल्लाह ने नबी बनाए, सारे मासूम बना के भेजे, बराबर नहीं। कुछ नबी हैं, कुछ रसूल हैं, कुछ उलिल अज़्म हैं। हजरत इब्राहीम के लिए फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बनाता हूँ। और हुजूर नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया हैं, वो खत्मियुल मर्तबत हैं। अच्छा, गौर तलब जुमला ये है कि रुतबे मर्तबे जो मिलते हैं, दरजात जो मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? गौर तलब बात है जी किबला नाज़र भाई, कि मर्तबे कैसे मिलते हैं? भाई आप बच्चों की खेल करवाते हैं, खेल का मुकाबला होता है, ताकत का इम्तहान होता है, जो जीत जाता है उसे मर्तबा मिलता है। स्कूलों में बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनका इम्तहान होता है, जो इम्तहान में पास होता है, जितने ज्यादा नंबर लेता है उतने बड़े दर्जे का उसको इनाम दिया जाता है। तो तवज्जो तलब बात यह है कि बगैर इम्तहान के दर्जात अता नहीं किए जाते। आपके आजकल के माहौल में कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूल बंद रहे और जो बच्चों को उन्होंने पास किया, किसका बच्चा फर्स्ट आया है? गौर जी, कोरोना की वजह से जो इम्तहान पास हो गए बच्चे, बगैर इम्तहान दिए जो बच्चे पास हो गए, बंदा हाथ खड़ा करो उस पूरे मजमे में जिसका बच्चा फर्स्ट आया है, जिसका बच्चा सेकंड आया हो, किसी का बच्चा थर्ड आया हो। किबला किसी का बच्चा फर्स्ट नहीं आया, इस मर्तबा किसी का सेकंड नहीं आया, सारे पास। वजह क्या है? इम्तहान ही नहीं हुआ। इम्तहान होता तो दर्जे होते। किबला इम्तहान हो और दर्जा ना मिले, वालिदैन उस्तादों के साथ लड़ने चले जाते हैं, उसका बच्चा क्यों फर्स्ट आया, मेरा क्यों नहीं आया। हम तो ट्यूशन भी पढ़ाते रहे हैं, लेकिन आजकल जो बच्चे थोक दे हिसाब नाल पास हो गए, कौन से वालिदैन हैं जिन्होंने जाके उस्ताद का गिरबान पकड़ा है, जी मेरा बच्चा हर साल फर्स्ट आता था, इस मर्तबा क्यों नहीं आया? क्योंकि अब वालिदैन चाहे पढ़े लिखे ना भी हो, अनपढ़ हो, तब भी उनको इस बात का पता है, ये बात शऊर में है कि दर्जा तब मिलता है जब इम्तहान हो। इम्तहान ही ना हो तो दर्जे का सवाल ही पैदा
نہیں ہوتا۔ اے میرے مالک کل، اے خالق عقل، یہ عام تیرے پیدا ہوئے عقل مند بندے جن کو تو نے عاقل انسان پیدا کیا ہے، یہ پڑھے لکھے نہ بھی ہو، ان کی کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ درجات امتحان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو نے جو اپنے بنائے ہوئے انبیاء کو درجات دیے ہیں، کوئی امتحان بھی لیا ہے یا ویسے ہی؟ سبحان اللہ۔ اور ہے نا جی، کوئی امتحان لیا ہے یا نہیں لیا؟ اگر امتحان نہ لے، سوال یہ ہے، اگر امتحان نہ لے، حضرت ابراہیم کو امام بنایا، حضرت عیسیٰ کھڑا نہیں ہو سکتے کہ جناب مجھ میں کیا خامی تھی؟ ہیں جی بھائی، خدا کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے نا بندہ کہ خدایا مجھ میں کیا کمی تھی، مجھے کیوں نہیں بنایا امام، ابراہیم کو کیوں بنایا امام؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ سوال ہو جائے تو اللہ کی عدالت مورد سوال آ جاتی ہے۔ اگر اللہ اس طرح کرے تو اللہ عادل نہیں رہتا، اور جو عادل نہ ہو آل محمد کے مذہب میں اسے اللہ نہیں مانا جاتا، وہ اللہ نہیں ہوتا جو عادل نہ ہو، جو ظالم ہو وہ اللہ کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں، عادل ضروری ہے، عادل اللہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے گا سارے محمد والے میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، غور ہے جی آخری بندوں کا۔ میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے غور فرما رہے ہیں جی، سلامت رہیے، مولا بزرگیں سلامت رکھے۔ میرے قبلہ اللہ سے پوچھو، عقل مند بندے، ان کی کھوپڑی میں یہ بات ہے کہ بغیر امتحان کے درجے نہیں ملتے۔ اے اللہ، تو نے جو درجے دیے کوئی امتحان تھا یا نہیں تھا؟ آپ کی زحمت تمام کروں اور نتیجہ پیش کروں، آواز قدرت آئے گی، جا کے قرآن پڑھ، میں تجھے بتاؤں امتحان کیسے لیے۔ اللہ نے جب امتحانوں کا درجہ بتانا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کے عوض میں پتھر کھانے پڑے۔ کتنے سال جی؟ تھوڑے جے انہیں 950 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے۔ ہر روز تبلیغ کو نکلتے، تبلیغ کرتے، لوگ اتنے پتھر مارتے کہ حضور پتھروں کے نیچے دب جاتے، بدن لہو لہان ہو جاتا، ہڈیاں چور چور ہو جاتی، شام ہوتی تو پتھروں کا ڈھیر ہوتا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا، جاؤ اور جلدی سے جا کے اپنے ملکوتی پروں سے یہ پتھر ہٹاؤ، زخمی نوح کے بدن پہ اپنے ملکوتی اور نورانی پر لگاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے ملائکہ کے نورانی پر حضرت نوح علیہ السلام کے بدن پہ لگتے، ایک مرتبہ پھر شفا مل جاتی، اگلے دن پھر نوح اسی طرح تبلیغ کے لیے جاتے، پھر پتھروں کا ڈھیر بن جاتے، پھر فرشتے آتے، پتھر ہٹا کے اپنے پروں کو مس کرتے، حضرت نوح علیہ السلام پھر صحتیاب ہو جاتے۔ ابھی تک بندوں کو سمجھ میں نہیں آیا، جس کے بدن کو فرشتوں سے شفا ملے اسے نوح کہتے ہیں، اور فرشتوں کو جس کے جھولے سے شفا ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جی بہت محبت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور فرمائے جی، اللہ نے حضرت نوح سے 950 سال کا امتحان دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت زکریا کو لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ اسی طرح سے حضرت صالح کی اونٹنی کا امتحان، اور کتنے انبیاء کا امتحان جو اللہ نے قرآن میں گنوایا۔ ابراہیم وہ نبی ہے کہ بڑھاپا 100 سال کا بوڑھا جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا، یہ امتحان کم ہے جی۔ حضرت یوسف کو کنویں میں گرنا پڑا، غلامی کے زنجیر پہننے پڑے۔ حضرت یعقوب کو بیٹا گنوا کے کتنے سال تک رو رو کے آنکھوں کو سفید کرنا پڑا۔ کتنے انبیاء کے امتحانات ہیں۔ یہ امتحان حضرت ایوب کو ایسی بیماریاں لگی کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ کیسے کیسے امتحان قرآن میں اللہ نے انبیاء کے
ذکر کیے ہیں قصص الانبیاء، قرآن کی وہ کتابیں کہ جہاں قصے اللہ نے نقل کیے ہیں وہ سارے اب کتابوں کی شکل میں آ گئے ہیں. پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ انبیاء نے یہ امتحان دیے، جیسا جیسا کسی نے امتحان پاس کیا اللہ نے ویسے ویسے درجے کا نبی بنا دیا. تو یہ بات عقل کے مطابق بالکل طے ہو گئی، نہ کسی شیعہ کا مسئلہ، نہ کسی سنی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ دیوبندی کا. عقل کے مطابق یہ فیصلہ ہو گیا کہ درجات تب ملتے ہیں جب امتحان ہو، اور اللہ نے قرآن میں انبیاء کے درجات بیان کر دیے اور ساتھ میں امتحانات بھی بیان کر دیے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کہ اللہ نے اگر رسولوں کو بھی درجات دیے تو امتحان لے کے. اب سوال یہ ہے سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں میں سب سے بڑا درجہ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات سارے پڑھیں. میں بات ختم کر رہا ہوں. اگر آپ نے محبت فرمائی تو اسی بھی نقطے پہ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے بڑا مرتبہ رسول اعظم کا ہے. وہ سید الانبیاء ہیں. ان کے سر اقدس پر امامت انبیاء کا تاج ان کے سر مقدس پر ہے. سارے امتی ہیں. نوح میرے نبی کا امتی ہے، ابراہیم میرے مصطفیٰ کا امتی ہے، موسیٰ عیسیٰ میرے نبی کے امتی ہیں. یہ سارے نبی میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں. وہ نبی الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے. جب تک نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے اللہ ان کو نبوت ہی عطا نہیں کرتا. اچھا جی، اب ذرا توجہ سے جملہ سننا. اگر میرے مولا مصطفیٰ کا رتبہ سب سے بڑا ہے تو پھر مصطفیٰ کا امتحان بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو، ہونا چاہیے یا نہیں؟ نعرہ مارو نہ مارو، سر ضرور ہلاؤ تاکہ مجھے پتا چلے میرا اتنا دور کا سفر مکمل ہو گیا ہے، تاکہ میں بات سمجھا سکوں اور دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے بات سمجھا لی ہے. بزرگان گرامی، آپ سے خصوصی دعا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سب سے بڑا امتحان ہونا چاہیے. اب باقی نبیوں کے امتحان قرآن میں لکھے ہوئے، جا کے قرآن کو پڑھ لینا اور سیرت النبی کی کتابیں کھول کے سامنے رکھ لینا اور دیکھ لینا کس کا امتحان بڑا ہے. آدم کو جنت سے نکالا گیا، یہ ہے آدم کا امتحان. کیا مصطفیٰ کو جنت سے نکالا گیا؟ فیصلہ تمہارے اوپر ہے جہاں تک کو سر اٹھانا. حضرت ابراہیم کو جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا پڑی، کیا مصطفیٰ نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی؟ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، کیا محمد مصطفیٰ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ کیا حضرت یحییٰ کی طرح حضرت مصطفیٰ کو آرے سے چیرا گیا؟ کیا حضرت یوسف کی طرح حضور نے غلامی کے زنجیر پہنے؟ کیا حضرت یعقوب کی طرح حضرت مصطفیٰ نے بھی رو رو کر آنکھوں کو سفید کیا؟ کیا حضرت ایوب کی طرح محمد مصطفیٰ کو بھی ایسی بیماری لگی؟ نہیں لگی. امتحان ان کے بڑے ہیں اور آپ سارے مانتے ہیں جی سب سے اولا والا ہمارا نبی. کیوں بھائی؟ خیر ہے بھائی. وہ عیسائی پوچھ سکتے ہیں نا بھئی ہمارا سولی پہ چڑھ گیا، آپ کے نبی کو 2-4 پتھر لگے طائف میں، تھوڑا سا خون نکلا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ مصطفیٰ اگر اجازت دیتا ہے تو طائف کا نقشہ دنیا کے نقشے سے مٹا دو. جس کو کانٹا لگے اللہ برداشت نہیں کرتا. جو رات کو اللہ کی عبادت ذرا زیادہ کرے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، زیادہ عبادتیں نہ کر، تیرے پاؤں کے ورم مجھے برداشت نہیں ہے. وہ جس کے پاؤں میں کانٹا لگے تو اللہ برداشت نہ کرے. بھائی امتحان باقی انبیاء کے زیادہ، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے امتحان باقی انبیاء کے بڑے ہوں، تاج امامت آپ کے نبی کے سر پر ہو. کیوں؟ یا تو پھر محمد کا امتحان ثابت کر. مولا سلامت رکھے. یہی جملہ میں کہنا چاہتا تھا جو میرے بھائی نے آگے سے کہہ دیا. خدا کی قسم آج سمجھ آیا الحسین منی وانا من الحسین. اور بھائی تاج امامت محمد کے سر پر ہے، محمد کا امتحان کربلا میں حسین دے رہا ہے. اگر حسین کا امتحان محمد کا امتحان نہ ہو، نہ محمد رسول اللہ بچتا ہے، نہ لا الہ الا اللہ بچتا ہے.
تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، در سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا بنا لا الہ است حسین۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حلالی حرام کی پہچان، کل ایمان، کل قرآن، پاک نبی دا فرمان، نعرہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں آپ تشریف لے آئے، سید العلماء بزرگوں آپ تشریف لے آئے ہیں۔ بس ایک جملہ مصیبت کا قبلہ کو میں منبر دے رہا۔ تاج امامت کس کے سر پر ہے؟ تاج امامت انبیاء محمد مصطفیٰ کے سر پر ہے، اور مصطفیٰ کا امتحان کربلا میں حسین دے رہا ہے۔ اب وہ قصص الانبیاء کی کتابیں بھی رکھنا اور کربلا کا مقتل بھی سامنے رکھنا، پھر مجھے بتانا کہ کس کا امتحان بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، چلائی نہیں۔ حسین جوان بیٹے کے سینے سے پھل برچھی کا نکال رہا ہے، حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ایوب کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی زوجہ حضرت یوسف کی نسل سے تھی۔ ایک مرتبہ فاقے کا عالم تھا، قریب سے کوئی قافلہ گزرا تو زوجہ سے کہا ان سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگ لو۔ وہ گئے، کہا اللہ کے نبی ایوب بیمار ہیں، میں ان کی زوجہ ہوں، کچھ کھانے کے لیے دو۔ کہا ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہی ہوں، لیکن ہمیں اطمینان چاہیے، ہم نے سنا ہے کہ یوسف کی اولاد کے بال سنہری ہوتے ہیں، ایک بال دکھاؤ۔ خدا کی قسم یہ جملہ سن کے حضرت ایوب کی زوجہ ماتم کرتی ہوئی چلی آئی اور آ کے کہتی ہے مرتے ہو تو مر جاؤ، مجھ سے سر دکھایا نہیں جاتا۔ خدا کی قسم یہ حضرت یوسف کی نسل سے تھی۔ آؤ میں تجھے دکھاؤں وہ بیمار کربلا جو ہر وقت روتا رہتا تھا، جب ٹھنڈا پانی سامنے آتا رو رو کے کہتا تھا کیف اشرب الماء وقتل ابی اچھالا، میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس کے بھائی مارے گئے، جس کے چچا مارے گئے، جس کے رشتہ دار مارے گئے، جس کے ساتھی مارے گئے، جس کا بابا ذبح ہو گیا، جب تک زندہ رہے سجاد اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب منہال نے کہا مولا آپ کا ورثہ ہے شہادت تو آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں، رو کے سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا ہے، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ہماری پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے شام و کوفہ کے بازاروں میں ایک وقت ایسا آیا کہ یزید کی زوجہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے گئی، جب پتہ چلا نا یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، اپنے سر سے چادر اتار کے ماتم کرتی ہوئی یزید کی محفل میں آئی۔ یزید جلدی سے اٹھا، اپنی عبا اٹھا کے اپنی زوجہ کے سر پہ کرائی، تو سر پہ ردا کر لو، تمہارا ننگا سر میرے دربار میں کھل رہا ہے۔ رو کے کہتی ہے ایک نوکرانی کا ننگا سر برداشت نہیں ہو رہا، وہ جو ننگے سر رسول کی بیٹیاں ہیں، وہ جو زہرا زادیاں، اللہ لعنت اللہ علیہ۔